بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ ایک روز آدھی رات کے وقت بالبک شہر میں ناسان کی حویلی کے دروازے پر یوآم نے دستک دی۔ تیز سرمائی اور برفانی ہوائیں بے برگ و بار درختوں سے ٹکرا کر فطرت کے عناصر جیسا نالا و ماتم برپا کر رہی تھی۔ ہر طرف ایسی خاموشی تھی گویا کائنات کسی کے بغض، عداوت اور شر انگیزی کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ ٹھنڈے نیلے آسمان پر ستارے روشنی کی دھول اڑاتے اور اپنے درخشاں چہروں کے ساتھ بیداری کا پیغام دیتے ہوئے اپنے نصب العین کے لیے مصلوب ہونے کو بھاگ رہے تھے۔ پہلی دستک پر جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو پھر یوآم نے دروازے پر دوسری اور تیسری بار زوردار دستک دی۔ اتنے میں حویلی کے صحن میں کھٹکا ہوا اور پھر رات کی خاموشی، گھپ اندھیرے اور سرد برفانی ہواؤں میں ایک لرزتی کانپتی ہوئی آواز یوآم کو سنائی دی۔ کون ہے؟ یوآم پہچان گیا۔ وہ نبات کی آواز تھی، اس کی اپنی نبات کی جس سے اس کا باپ اسے منسوب کر چکا تھا۔ یوآم نے آواز دی، نبات، نبات، دروازہ کھولو۔ نبات نے یوآم کی آواز پہچان لی اور اسے فوراً دروازہ کھول دیا۔ یوآم اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا حویلی کے صحن میں ناسان بھی کھڑا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور یوآم کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، تم آ گئے بیٹا، مجھے امید تھی تم ہم دونوں باپ بیٹی کو فراموش نہ کرو گے اور ایک روز لوٹ کر ضرور آؤ گے۔ یوآم نے کہا، میں کیوں لوٹ کر یہاں نہ آتا کہ اس حویلی میں باپ کی طرح شفیق آپ جیسا بزرگ اور نبات جیسی میری منصوبہ رہتی ہے، لیکن میں ہنگامی طور پر آیا ہوں اور ابھی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ یوآم کا یہ فیصلہ سن کر گھوڑے کو استبل کی طرف لے جاتی نبات رک گئی۔ ناسان نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن تم کیوں بھی یہاں سے کوچ کر جاؤ گے؟ یوآم نے کہا، آپ میرے ساتھ اندر چل کر بیٹھیں، پھر میں واقعات کی تفصیل آپ سے کہتا ہوں۔ ناسان یوآم کو دیوان خانے میں لایا۔ نبات بھی استبل میں گھوڑے کو باندھ کر جب دیوان خانے میں ان دونوں کے سامنے آ بیٹھی تو ناسان نے کہا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں یوآم نے شروع سے لے کر آخر تک کے سارے واقعات تفصیل سے کہہ سنائے۔ ناسان اور نبات دونوں کی گردنیں جھکائے سوچنے لگے تھے۔ یوآم نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب جبکہ میں مہمان ہوں میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ میرا راستہ اختیار کریں۔ شاید ہرکولس کے لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، اس لیے میں آپ دونوں کے لیے مصیبت کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ ناسان نے ہمدردی اور شفقت میں کہا، یوآم بیٹے، اب تم ہم دونوں کے جسم کا ایک حصہ ہو، تم ہماری پہچان ہو، تم ہمیں تبلیغ کرو، تمہاری طرح ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد ریوڑ میں نے بیچ دیا تھا، پھر دکان بھی بیچ دی کہ میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں اور دکان مجھ سے اکیلے نہ چلتی تھی۔ بیٹے، میرے پاس اس قدر اثاثہ ہے کہ ہم تینوں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ سنو یوآم، قبل اس کے کہ ہرکولس کے آدمی ہمیں آ لیں، ہمیں فوراً بالبک شہر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سنو، بالبک سے کچھ اور جوان بھی ہرکولس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، لہٰذا وہ تمہارا پتہ بتا دیں گے اور ہرکولس کے آدمیوں کو یہاں تک تعاقب کرنے میں دقت پیش نہ آئے گی۔ ہم آج رات ہی بلکہ ابھی یہاں سے کوچ کریں گے۔ تم دونوں مل کر روانگی کی تیاری کرو۔ میں اپنے ایک جاننے والے سے کہہ آتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرا مکان بیچ دے۔ ہم یہاں سے ہیرا شہر کی طرف چلے جائیں گے، وہ ایرانی سلطنت میں ہے اور وہاں ہم امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ بالبک شہر میں اب ہم تینوں کی جانیں ہمہ وقت خطرے میں رہیں گی۔ ناسان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ یوآم اور نبات دونوں مل کر کوچ کی تیاری کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ناسان لوٹا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا بھی تھا، وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آتے ہی یوآم اور نبات سے کہا، میرا وہ دوست مخلص اور ہمدرد نکلا، اس نے خود ہی مکان خرید کر رقم مجھے ادا کر دی ہے اور ایک گھوڑا بھی اپنی طرف سے تحفتاً پیش کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس 3 گھوڑے ہو گئے ہیں، ایک جو پہلے سے گھر پر تھا، ایک جو میں ابھی لایا ہوں اور تیسرا یوآم کا اپنا گھوڑا۔ تینوں نے مل کر جلدی جلدی گھر کا قیمتی اثاثہ گھوڑوں کی خرجینوں میں ڈالا، کچھ بستر گھوڑوں کی زینوں سے باندھے اور بالبک شہر سے وہ کوچ کر گئے۔ ہیرا شہر جا کر انہوں نے ایک مکان خرید لیا تھا۔ وہاں ناسان نے یوآم اور نبات کی شادی کر دی اور ہرکولس کے خطرے سے دور وہ ایک پرامن زندگی گزارنے لگے تھے۔ لابان اور نیابوس کی بیٹی ادیم، یوآم اور ترمید کی بہن اور شیبانی قبائل کے سردار ہانی کی بیوی حذیفہ اپنی صحرائی محل نما حویلی کے دیوان خانے میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا جو عمر میں 5 برس کا تھا اور چھوٹا جو 3 برس کا ہوگا، دونوں اس کے پاس کھیل رہے تھے کہ حذیفہ کا شوہر اور شیبانی قبائل کا سردار ہانی مسکراتا ہوا دیوان خانے میں داخل ہوا اور حذیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، حذیفہ، میں زندگی میں پہلی بار تمہارے لیے ایک ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اسے سننے کو شاید تم برسوں سے بے چین ہو۔ حذیفہ نے بھی گہری مسکراہٹ میں کہا، اگر ایسی کوئی خبر ہے تو کہیں پھر دیر کیسی؟ ہانی نے کہا، میں تمہاری ماں سے متعلق ایک خبر لے کر آیا ہوں
حذیفہ چھلانگ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی اور انتہائی بےتابی میں اس نے کہا، اگر میری ماں اور میرے تینوں عزیز بھائی مجھے مل جائیں گے تو میں سمجھوں گی کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اب تو میرا چھوٹا بھائی ادیم اگر زندہ ہے تو وہ بھی خوب جوان ہو چکا ہوگا۔ ہانی نے پھر پوچھا، کیا تم اپنی ماں کو پہچان لو گی؟ حذیفہ نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں پہچانوں گی میں اپنی ماں کو؟ جب ہم ایک دوسرے سے بچھڑے تھے تو میں خاصی بڑی تھی، پر آپ مجھے باتوں میں کیوں الجھائے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری ماں کو آپ نے کہاں دیکھا؟ ہانی نے کہا، میں نے تمہاری ماں کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم یہاں ہو۔ بہرحال میں انہیں اپنے ساتھ حویلی میں لایا ہوں اور وہ دیوان خانے سے باہر کھڑی ہیں، باہر نکل کر پہچانو، کیا وہ تمہاری ہی ماں ہے؟ حذیفہ بھاگ کر باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے دیوان خانے سے باہر کھڑی تھی۔ حذیفہ اپنی ماں کی طرف بھاگی۔ نیابوس نے بھی حذیفہ کو پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر حذیفہ کی طرف بڑھی اور دونوں ماں بیٹی بری طرح ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی۔ ہانی کے اشارے پر حویلی کا ایک خادم بھاگتا ہوا آیا اور نیابوس کے گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ حذیفہ اور ہانی نے نیابوس کو دیوان خانے میں لا بٹھایا۔ اپنے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حذیفہ نے کہا، ماں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، بڑے کا نام ادیم اور چھوٹے کا نام لابان ہے۔ اسے میری مہربان ماں، مجھے اپنا چھوٹا بھائی بہت عزیز اور پیارا تھا، اس لیے میں نے اس کے نام پر اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا اور اپنے باپ کا نام اپنے چھوٹے بیٹے کو دیا۔ کاش میرے دو اور بیٹے ہوتے تو ان کے نام میں یوآم اور ترمید رکھتی۔ اے میری ماں، یہ میرے شوہر ہیں، ان کا نام ہانی ہے اور یہ شیبانی قبائل کے سردار ہیں۔ نیابوس نے حذیفہ کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور انہیں بری طرح چومنے لگے۔ دونوں لڑکے حیرت سے کبھی حذیفہ اور کبھی ہانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حذیفہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پیار سے کہا، اے میرے بچوں، ان کا نام نیابوس ہے اور یہ میری ماں اور تم دونوں کی نانی ہیں۔ نیابوس سے اپنا رشتہ جان کر دونوں بچے اب اس سے مانوس ہونے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ دونوں بچوں ادیم اور لابان کو اپنی گود میں بٹھا کر نیابوس نے حذیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تو یہاں کیسے پہنچ گئی؟ جواب میں حذیفہ نے نعمان کے ہاتھ بکنے، ہانی سے اپنی شادی اور نعمان کے مر جانے کے بعد اور اپنے اور ہانی کے مسلمان ہونے تک کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ اپنی داستان کہنے کے بعد حذیفہ نے پوچھا، اے میری عزیز ماں، آپ کہاں رہی؟ نیابوس نے دکھ سے کہا، ان ظالم اور بھیڑیا صرف رہزنوں نے مجھے ایک سوداگر کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس کے اسکندریہ سے قسطنطنیہ کے درمیان اناج اور دوسری اشیاء کے جانے والے جہاز چلتے تھے۔ میں ایک جہاز میں ملاحوں کا کھانا تیار کرنے پر مقرر کر دی گئی۔ ملاح اور مسافر مجھے ایک دکھی عورت جان کر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح میرے پاس اچھی خاصی رقم ہو گئی۔ ایک بار چند رومنوں نے اسکندریہ شہر کے اندر یہ رقم مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن ایک نوجوان جس کا نام رمینس تھا وہ آڑے آیا۔ اس نے ان رومنوں کو قتل کر کے میری جان بچائی۔ اس رمینس کو دیکھ کر میں چکرا سی گئی تھی کہ میرا ادیم بھی بڑا ہو کر بالکل اس جیسا ہوا ہوگا۔ وہ رمینس اسکندریہ میں ایک گلیڈیٹر تھا۔ میں نے اپنی جمع شدہ پونجی اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کرنا چاہی، لیکن اس نے مجھے آزاد نہ کیا۔ آخر وہ مر گیا اور اس کا تمام کاروبار اس کے رحم دل بیٹے کے ہاتھ چلا گیا اور مجھ سے کچھ لیے بغیر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں سیدھی تمہارے باپ کے قبیلے بنو سلیم میں آئی۔ وہاں تمہارے باپ کے دونوں بھائی، ان کی بیویاں اور بچے رہتے تھے۔ ان سے مجھے پتا چلا کہ جس قافلے کے ساتھ ہم نے قسطنطنیہ کا سفر کیا تھا، اس قافلے کا ایک عرب جو بنو سلیم ہی کا رہنے والا تھا، ترمید کو اٹھا کر وہاں بنو سلیم کو تمہارے چچا کے پاس لے آیا تھا۔ وہ وہیں پل کر جوان ہوا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح بنو سلیم اس کے خلاف ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تمہارے چچا نے مجھے بتایا تھا کہ ترمید بنو غسان یا شیبانی قبائل کے سردار کی طرف گیا ہوگا۔ بنو سلیم میں رہتے ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلے میں بنت نیل کہلائے جانے پر فخر محسوس کرتی تھی، اب مسلمان ہونے کے بعد مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تمہارے دونوں ام کی کل اولاد ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لڑکے کا نام جرام اور لڑکی کا نام اشتانہ ہے۔ بنو سلیم میں قیام کے دوران ایک وبا پھوٹ پڑی جس میں تمہارے دونوں ام اور ان کی بیویاں مر گئیں، صرف میں، جرام اور اشتانہ بچے۔ پھر میں ترمید کی تلاش میں نکلی۔ پہلے میں بنو غسان گئی، لیکن مجھے وہ وہاں نہ ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہارے باپ کے قاتل رہزنوں سے انتقام لے کر ترمید کی تلاش میں شیبانی قبائل کی طرف آؤں گی، لہٰذا میں سیدھی روم کے بادشاہ ہرکولس کے سامنے پیش ہوئی۔ تمہارے باپ کی نسبت سے میں نے اپنا تعارف کرایا اور ان سے رہزنوں کے انتقام لینے کی التماس کی۔ رہزنوں کا صفایا کرنے کے لیے ہرکولس نے اپنے میسرا کے سالار کو مقرر کیا۔ جانتی ہو یہ میسرا کا سالار کون تھا؟ یہ وہی رمینس نام کا نوجوان تھا جس نے رومنوں کے ہاتھوں میں ہی جان بچائی تھی۔ اس نے سوداگر کے بھیس میں قسطنطنیہ سے سفر کیا، میں اس کے ساتھ تھی۔ لازکیہ شہر سے 10 میل جنوب میں انہی رہزنوں نے کہ جنہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے تمہارے باپ کو مار ڈالا تھا۔
رومینس کے لشکر کو سوداگر جان کر اس پر حملہ کیا، لیکن وہ رومینس بڑا دلیر، شجاع اور دانش مند ہے۔ اس نے ان رہزنوں کو پوری قوت اور ممارست سے حملہ کیا کہ اس نے ایک ایک رہزن کو چن چن کر قتل کر دیا۔ سنو بیٹی، وہ رومینس بہت اچھا جوان ہے، میں اسے بیٹا پکارتی تھی، جبکہ وہ مجھے ماں کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ اس سے ملتے وقت میرا دل چاہتا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روؤں اور اسے ادیم ادیم پکار کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ نیابوس بیچاری سسک سسک کر رونے لگی۔ حذیفہ اور ہانی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچے ادیم اور لابان پریشان سے ہو گئے تھے اور وہ نیابوس کی گود سے نکل کر حذیفہ کی گود میں آ بیٹھے تھے۔ دیوان خانے میں چند ثانیوں کی خاموشی رہی، پھر حذیفہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، آپ نے اس جوان سے پوچھا تو ہوگا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی ادیم ہی ہو، کسی نے اسے پال لیا ہو اور نام بدل دیا ہو۔ نیابوس نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا تھا اس سے بیٹی، اس کا نام رومینس ہی ہے، ویسے وہ عرب ہے، اس کے باپ کا نام اندریاس ہے۔ پہلے دونوں باپ بیٹا اسکندریہ میں رہتے تھے، اس کی ماں مر چکی ہے، اب وہ خود ہرکلیس کے ایک لشکر کا جرنیل ہے، جبکہ اس کا باپ سیدھا شہر کے قریب ایک خانقاہ میں رہتا ہے۔ کاش وہ میرا ادیم ہی ہوتا۔ اے میری بیٹی، میں تو یہاں ترمید کو تلاش کرنے آئی تھی، مجھے امید نہ تھی کہ یہاں شیبانی قبائل میں میری بیٹی بھی مجھے مل جائے گی۔ حذیفہ نے فکر مندی سے کہا، اے میری ماں، پر ترمید ادھر تو نہیں آیا، اگر وہ ادھر آتا تو ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو پہچان لیتے، تو میں کیوں اپنے بھائی کو یہاں سے جانے دیتی؟ نیابوس نے کہا، اب مجھے ترمید کی اتنی فکر نہیں رہی، کیونکہ وہ اسلام لانے کے بعد بنو سلیم کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اب جب کہ بنو سلیم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ترمید کو بھی اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ ضرور گھر لوٹ آئے گا۔ اب میں صرف ادیم اور یوام کے لیے فکر مند ہوں، وہ دونوں نہ جانے کہاں، کس کے پاس اور کس حالت میں ہوں گے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں انہیں ڈھونڈوں گی اور اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے ان دونوں موتیوں کو تلاش کرتی رہوں گی۔ اے میری بیٹی، یہ امر میرے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے کہ تو اپنے گھر میں آباد اور خوش ہے۔ میں تیرے پاس چند روز رہوں گی بیٹی، پھر میں ادیم اور یوام کی تلاش میں نکل جاؤں گی۔ اس بار خود ہانی نے بولتے ہوئے کہا، آپ میری اور حذیفہ دونوں کی ماں ہیں، اس حویلی میں ہم دونوں کے سر پر کوئی بزرگ نہیں ہے، اب میں آپ کو یہاں سے جانے نہ دوں گا۔ میں اپنے سارے قبائل میں منادی کراتا ہوں کہ ادیم اور یوام نام کا جو بھی نوجوان ہو اسے پکڑ کر میرے پاس لایا جائے، اس کے لیے میں ایک خاص رقم بطور انعام بھی رکھوں گا، اور پھر میں اپنے قبائل کے بہت سے جوانوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کروں گا کہ وہ ادیم اور یوام کو تلاش کریں۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہیں ہمارے پاس رہیں گی اور اپنی بقیہ زندگی اب آرام اور سکون سے بسر کریں گے کہ میں اور حذیفہ دونوں مل کر آپ کی خدمت کریں۔ حذیفہ نے ایک ممنون سی نگاہ ہانی پر ڈالی، پھر اس نے نیابوس سے کہا، ہانی بالکل ٹھیک کہتے ہیں ماں، اب تم یہاں سے نہ جاؤ گی، میں تمہاری اکلوتی بیٹی ہوں، تمہاری خدمت کروں گی، اور پھر ہانی بھی تو تمہارے بیٹے ہیں، وہ ادیم اور یوام کو تلاش کرنے کا خود انتظام کریں گے۔ نیابوس نے کہا، بیٹی جیسے تم دونوں کی مرضی، میں تم دونوں کا کہا رد نہیں کر سکتی۔ حذیفہ تو خوش ہو گئی اور کہا، اٹھو ماں، پہلے میں تمہارا لباس تبدیل کراؤں پھر تمہیں کھانا کھلاؤں۔ نیابوس اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں دیوان خانے سے نکلیں، پھر حذیفہ نیابوس کو اپنے ساتھ لپٹائے اپنی خوابگاہ کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ سورج بادلوں پر اپنی حسین یادوں کے رنگ بکھیرتا ہوا غروب ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا فطرت اپنی پوری رانائیوں اور دلکشیوں کے ساتھ شاید ازل کا کوئی بے قرار راز تلاش کرنے لگی ہو۔ اس سمے آسمان پر تیرتے بادلوں کے ٹکڑے یوں کسی حسین دوشیزہ کے رخ پر سرخ رخساروں جیسے ہو گئے تھے، جیسے ماورائی عناصر چہرہ فطرت سے پردہ اٹھانے لگے ہوں۔ دریائے بانا کے کنارے عرب ماہی گیروں کی بستی کے اندر اور ان کے سردار سابور کے دیوان خانے میں ادیم خاموش لیٹا تھا۔ باہر دریائے بانا کے کنارے اپنے گھوڑے دوڑاتے اور نیزہ بازی کرتے عرب لڑکوں کے سرکش نعرے گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹے ہی لیٹے کھڑکی سے ادیم نے باہر دیکھا، مغربی افق پر ڈوبتے سورج کی سرخی لیے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ دن اور رات کے درمیان حد فاضل قائم ہو رہی تھی۔ روشنی کا ساز جمال خاموش ہو کر تاریکیوں کو دعوت دے رہا تھا۔ اتنے میں ادیم کے کمرے میں سابور کی جوان سال بیٹی انیفہ داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل اور دوسرے ہاتھ میں مٹی کا ایک برتن اور ایک پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا۔ جلتی ہوئی مشل انیفہ نے دیوار سے لٹکا کر کمرے کو روشن کر دیا، پھر ادیم کی مسحری کے قریب آئی اور کہا، اخی شام ہو گئی ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ بابا بھی دریا کی طرف سے لوٹ آئے ہیں اور باہر وضو کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، میں بھی وہیں جا کر نماز پڑھتی ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ادیم نے اداس اور افسردہ سی آواز میں کہا، میرا وضو ہے میری بہن، صرف کلی کرا دو۔ انیفہ آگے بڑھی، مٹی کا برتن نیچے رکھ کر اور کوزے سے پانی دے کر اس کی لگن اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، اے میرے بھائی،
آپ آج اتنے اداس کیوں ہیں؟ کیا آپ اپنے باپ اور سیرہ کی اس خانقاہ کی طرف سے آنے والے افراد کے لیے پریشان اور اداس ہیں؟ ادیم نے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، نہیں میری بہن، یہ بات نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان بھی کیا ہے، اس کی زندگی محض خواب و بیداری کی ایک ساتھ جیسی ہے۔ جب تندرست ہوتا ہے موجوں کے شور بجلی کی کڑک جیسا ہوتا ہے اور زندگی کے بڑے بڑے محبوب منصوبے ترتیب دیتا ہے، دل کو کبھی سنگ ایسا سخت کر لیتا ہے اور کبھی اپنے تصوراتی منصوبوں کی تکمیل میں ایسے نغمے الاپتا ہے جو پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹتے ہوئے گاتے ہیں۔ لیکن جب اسی انسان کو کوئی روگ یا زخم لگ جاتا ہے یا بیمار و مجبور ہو جاتا ہے تو بازاروں میں موت کے کشکول لٹکائے ضعیفوں جیسا ہو جاتا ہے، زندگی کی ساری رعنائیاں فراموش کر دیتا ہے، زیت کے سارے شیریں مشروب اور عکس جمال بھول جاتا ہے اور خزاں و ملال کا ثمر بن کر نقوش جیسا ہو جاتا ہے جس میں زندگی کے آثار تک نہ ہوں۔ میں بھی ان دنوں کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہوں۔ انیفہ نے کہا، اے میرے بھائی، تم پریشان نہ ہو، عنقریب تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہارا بخار تو دیکھو اتر ہی چکا ہے، اب چند روز تک زخم بھی بھر جائے گا اور پھر تم چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وقت ہو گیا ہے، اب آپ نماز ادا کر لیں۔ انیفہ باہر نکل گئی، جبکہ ادیم بستر پر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا تھا۔ صابور اور انیفہ دونوں باپ بیٹی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ حویلی کے باہر بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ جلدی جلدی دعا ختم کر کے انیفہ دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھولنے سے قبل اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، انیفہ، انیفہ دروازہ کھولو، میں سمران ہوں اور سیدھا کی خانقاہ سے لوٹ کر آیا ہوں۔ سمران کا نام سن کر انیفہ کے چہرے پر حیا اور سرخی چھا گئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک صابور بھی دروازے پر آ کر انیفہ کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر سمران اندر داخل ہوا۔ صابور کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، یہ رمنس کے باپ اندریاس اور یہ ان کے ساتھ سیریا ہے۔ صابور نے آگے بڑھ کر اندریاس سے مصافحہ کیا، سیریا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر کہا، میرا نام صابور ہے، یہ میری بیٹی انیفہ ہے اور یہ سمران کی منصوبہ بھی ہے۔ عنقریب ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ سمران تینوں گھوڑوں کو پکڑ کر صابور کے استبل کی طرف لے گیا، جبکہ صابور نے پھر اندریاس اور سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو رمینس کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ دیوان خانے میں ہے، اس کا بخار تو ٹوٹ چکا ہے لیکن ٹانگ پر جو زخم ہے اس کے باعث وہ ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا۔ سیریا بیچاری پہلے ہی پریشان اور الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ادیم کے زخم کا سن کر وہ آخری شب کی سلگتی تنہائیوں کی طرح بے آس، پتھر کی زبان جیسی چپ، صدیوں کے نقوش جیسی زنک آلود، خشک ہونٹوں پر پھیلی مایوسی جیسی افسردہ اور کسی جرم کی پاداش میں معتوب مجرم کی طرح منتشر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بیچاری اس موقع پر کچھ بھی نہ کہہ پائی، بس خاموشی کے ساتھ وہ اندریاس کے پہلو بپہلو صابور کے پیچھے پیچھے دیوان خانے کی طرف چل دی۔ صابور اور اندریاس کے ساتھ سیریا جب دیوان خانے میں داخل ہوئی تو ادیم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اندریاس اور سیریا کو دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندریاس آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر ملا، جبکہ سیریا نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر پھولوں کا تبسم بکھیرتے ہوئے اپنی شہد سے میٹھی آواز میں سلام کیا اور ادیم کے بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ادیم کا بازو اپنے ریشمی اور گداز ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اب آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ اندریاس پیار سے ادیم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ سیریا کی آمد سے ادیم کو یوں لگا تھا جیسے اس کے نیلگوں ریشمی پوشاک کی تہوں سے چمیلی کی مہک جیسی گاتی مسکراتی خوشبو کمرے میں پھیل گئی ہو۔ سیریا کی آنکھوں کا نصف ان نہار ادیم کے چہرے پر مرکوز تھا اور ان آنکھوں میں ادیم کے لیے زندگی کی شیرینی، محبت کے مقدس راز، دل کا انوکھا مد و جزر پنہا تھا۔ اپنی خوشبو کے تبسم اور اپنی گہر شناسی نگاہوں سے سیریا نے ادیم کے سامنے اپنے دل کی سیپ کھول کر رکھ دی تھی۔ بہرحال کمرے میں سیریا کے روپ کی جگمگاہٹ، اس میں ڈوبی جوانی کی ریشمی مسکراہٹ اور کرنوں جیسے جھلمل حسن کا تاثر پھیل کر بکھر گیا تھا۔ سیریا کے آنے سے ادیم ایسا متاثر ہوا تھا کہ فی الفور اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ سیریا نے بھی ابھی تک اس کا بازو اپنے ریشمی ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ پھر اسے دوبارہ پوچھا، آپ کو بخار کیسے اور کیوں ہو گیا تھا؟ ادیم سنبھلا اور کہا، زخم کا بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے بخار ہو گیا تا۔ کیا رمیتا تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ سیریا نے کہا، ترمید وہاں آ گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنو سلیم میں لے گیا، کیونکہ اب ان کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ ان دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں جا کر شادی کر لیں گے۔ ادیم نے کہا، اچھا ہوا وہ چلے گئے، اب اس خانقاہ میں خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے ادیم نے انتہائی ہمدردی اور جانثاری میں پوچھا، میرے بعد اس خانقاہ میں تمہیں کوئی تکلیف اور دشواری تو نہیں ہوئی؟ سیریا نے گہری مسکراہٹ میں کہا، مجھے وہاں کیا تکلیف اور دشواری ہو سکتی تھی؟ بابا نے سگی بیٹی جیسا میرے ساتھ سلوک کیا۔
آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا زخم اور ٹانگ کیسی ہے؟ ادیم نے کہا، بائیں ٹانگ میں زخم ہے۔ سیریا نے کہا، ذرا مجھے دکھائیں، میں دیکھوں تو۔ ادیم نے اپنی بائیں ٹانگ سیریا کی طرف پھیلائی ہی تھی کہ طبیب اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سمران بھی تھا، جو گھوڑے استبل میں باندھ کر لوٹا تھا۔ ادیم نے کہا، طبیب آ گئے ہیں، اب یہ میرے زخم کی پٹی بدلیں گے۔ سیریا فوراً ادیم کے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سابور نے اندریاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طبیب سے کہا، یہ ریمنس کے باپ اندریاس ہیں، ابھی سیدھا سے یہاں آئے ہیں۔ طبیب نے گرم جوشی میں اندریاس سے مصافحہ کیا، پھر وہ پلنگ پر بیٹھ کر ادیم کی ٹانگ پر بندی پٹی کھولنے لگا۔ سیریا بھی آگے بڑھی اور ادیم کے قریب جھک کر اسے ادیم کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا تاکہ طبیب آسانی سے پٹی کھول سکے۔ جس وقت طبیب پٹی کھول کر زخم صاف کر رہا تھا تو سیریا نے سوالیہ انداز میں ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا زخم اب کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا؟ ادیم نے کہا، ان کے علاج سے زخم آدھا مندمل ہو گیا ہے۔ پہلے میں بیٹھ تک نہ سکتا تھا، اب میں مسحری پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہوں۔ طبیب نے زخم صاف کر کے مرہم لگاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اب بہت جلد ان کا زخم مکمل طور پر بھر جائے گا اور یہ چلنے پھرنے کی پہلے کی طرح چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے لگ جائیں گے۔ بس اب صرف چند یوم کی بات رہ گئی ہے۔ زخم پر پٹی باندھنے کے بعد طبیب جب اپنا چرمی تھیلا اٹھائے جانے لگا تو سابور نے خوش طبعی سے کہا، ابھی آپ تشریف رکھیں، کھانا تیار ہے، وہ کھا کر جائیں۔ طبیب پیچھے ہٹ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا، جبکہ سیریا پہلے کی طرح پھر ادیم کے بستر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک دیوان خانے میں انیفہ نے کھانا لگا دیا، پھر وہاں سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سورج کوہستانوں کے پیچھے بنفشی شعاعیں پھینکتا ہوا غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دریائے ابانا کی طرف سے ماہی گیر اور ارد گرد پھیلی وادیوں کی طرف سے چرواہے اپنی جوانیوں کے راگ الاپتے ہوئے دریائے ابانا کے کنارے کنارے پھیلی ہوئی اپنی بستیوں کی طرف آ رہے تھے۔ یہ وہی دریائے ابانا تھا جسے قدیم سمیری اور اکاوی اقوام کو پھلتے پھولتے دیکھا، جسے کلدانیوں کی عظمت اور اشوریوں کی شوکت کا نظارہ کیا، جسے فونیکیوں کی لبنان کی طرف، کنعانیوں کو فلسطین کی طرف اور ہتھیوں کو جنوب کی طرف یلغار کرتے دیکھا تھا۔ اسی دریائے ابانا نے صدوم کی مکاریاں، امورا کی گناہ گاریاں دیکھی اور سلیمان علیہ السلام کی الاپ اور داؤد علیہ السلام کے رباب کی جھنکار کو سنا ہوگا۔ اسی دریائے ابانا نے الامی اور مادہ اقوام کو پھیلتے، سمٹتے اور ختم ہوتے دیکھا تھا، اور اب یہی ابانا عربوں کی فضیلت کا بھی منتظر تھا۔ جس وقت سورج کی شعاعیں غروب ہونے کے سمے دریائے ابانا کی تہوں میں زندگی کے پوشیدہ راز تلاش کرنے کی خاطر اس کے اندر نفوذ کر رہی تھی، اس وقت ادیم دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس کا زخم اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ تندرست تھا۔ دیوان خانے میں سیریا اور اندریاس کے سامنے ایک نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی 2 تھیلیاں بھی اپنے قریب نشست پر رکھی۔ پھر اس نے اندریاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ میں ابھی سردار سابور سے بات کر کے آ رہا ہوں، وہ تم دونوں کے یہاں قیام کرنے پر بہت خوش ہیں۔ میں یہاں سے ایرانی شہر مدائن کی طرف جاؤں گا اور وہاں قسمت آزمانے کی کوشش کروں گا۔ وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کر میں لوٹوں گا اور تم دونوں کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے کر جاؤں گا۔ پھر اپنے پہلو میں رکھی 2 چرمی تھیلیاں اس نے اندریاس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، ان دونوں تھیلیوں کو سنبھال کر رکھ لیں، ان میں اس قدر سنہری سکے ہیں کہ آپ دونوں ان سے بہترین گزر بسر کر سکتے ہیں۔ اے میرے باپ، میری بات سیریا کا خیال رکھنا، اسے احساس نہ ہو کہ یہ یہاں اجنبی اور اکیلی ہے، یہ زیادہ باہر نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ قسطنطنیہ کی طرف سے کوئی آنے جانے والا اسے پہچان لے اور اس کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوں۔ اندریاس نے باری باری ایک بار ادیم اور سیریا کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، ریمنس میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس ناطے سے میرا سیریا سے کوئی تعلق نہیں؟ بخدا اب یہ میری بیٹی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم سیریا سے شادی کرنے کے بعد یہاں سے کوچ کرو، لیکن اب میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تم ایران کی طرف جاؤ، وہاں اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ بنا کر ہم دونوں کو بھی وہاں بلا لینا، پھر میں وہاں ایک پرسکون ماحول میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ اپنی شادی کا سن کر سیریا بری طرح شرما رہی تھی اور اس کی گردن خوب جھک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ادکھیلے کمل کا جوبن، شبنمی تبسم کی برق، اس کی آنکھوں میں کشیدہ ہزاروں خواہشیں مچل رہی تھیں، اور خوشیوں کے وقت کی نوخیز کلیوں کی طرح اس کی ہر سانس بےتابی دل کی غماز ہو رہی تھی۔ سیریا بھی اپنی شادی کے خوشکن خیالوں میں ہی مگن تھی کہ بیچاری پریشان ہو کر چونک پڑی۔ ادیم اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے میرے باپ، میں اب یہاں سے کوچ کرتا ہوں، میں وہاں مدائن میں اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کر بہت جلد آپ دونوں کو لینے کے لیے آؤں گا۔ اندریاس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے میری بیٹی، تم ریمنس کے ساتھ استبل کی طرف جاؤ، میں بھی سابور سے مل کر وہاں آتا ہوں۔ اس طرح شاید اندریاس اس وقت رخصت ادیم اور سیریا کو آپس میں گفتگو کر لینے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔
سیریا بیچاری چپ چاپ اٹھی اور ادیم کے ساتھ کھو لی، جبکہ خود اندریاس نقدی کی تھیلیاں سنبھال کر صحن کے کونے میں اس طرف جا رہا تھا جہاں صابور اور اس کی بیٹی انیفا بیٹھے ہوئے تھے۔ ادیم اور سیریا دونوں چھپر نما استبل میں آئے۔ ادیم نے وہاں پڑی ہوئی زین اٹھا کر اپنے گھوڑے پر رکھی، پھر اسے غور سے سیریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیریا، اب جب کہ قسطنطنیہ کے لشکر سے میرا تعلق ختم ہو گیا ہے اور میں ایک نئے ٹھکانے کی تلاش میں ایک بار پھر سرگردہ ہوں، کیا ان حالات میں تم یہ انتظار کرو گی؟ کیا ان حالات میں تم میرا انتظار کرو گی؟ ادیم کے اس سوال پر سیریا بیچاری تھوڑی دیر تک آنکھیں جھپجھپاتی ہوئی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ادیم نے پریشان ہو کر پوچھا، سیریا، تم رو رہی ہو؟ اگر تم نے میری اس گفتگو کا برا مانا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں نے حالات کا غلط جائزہ لیا ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سیریا، مجھے افسوس ہے، مجھے معاف کر دینا۔ سیریا نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور فوراً سنبھل گئی۔ اس کی حالت اب ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی کو زندگی کا تلخ سرکہ پیش کر کے اسے شہد پینے کو دیا گیا ہو، پھر اس کے چہرے پر رس کے ساغر جیسا اطمینان اور ہونٹوں پر انگڑائیاں لیتی سرگم جیسی مسکراہٹ بکھر گئی، اور ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پانی اور آفتاب دونوں کے بھید جاننے والے کنول کے پھول جیسی مسکراہٹ میں کہا، بخدا یہ خوشی کے آنسو تھے۔ جو کچھ آپ نے پوچھا، آپ سے قبل مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ جو چاہت کا رشتہ ہے، اس کی ابتدا آپ کی نسبت میری طرف سے پہلے ہوئی تھی۔ سیریا خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر اب خوشی اور اطمینان کے سرجام آنسو چھلک گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پھول کی گہرائیوں سے اٹھتی خوشبو جیسی کیفیت ابھرتی تھی۔ وہ پھول آتے سیب کے درختوں، کونپلیں پھوٹتے چناروں اور سورج کی شعاؤں میں رنگین بادلوں جیسی پرسکون اور راحت خیز ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک دونوں تنہائی کی سرشار کیفیتوں میں کھوئے رہے، پھر ادیم نے کہا، سیریا، میں تمہیں اور تمہاری ذات کے ہر اوصاف کو پسند کرتا ہوں، تو میرے لیے سیب کا وہ بیج ہو جو اپنی ذات میں خود ایک پوشیدہ باغ ہے، کاش۔ سیریا نے تاروں پر پڑتی مضراب جیسی آواز میں کہا، آپ رک کیوں گئے؟ کہیے، کیا کہنے والے تھے آپ؟ صرف کاش کہہ کر آپ نے تعصب کا اظہار کیوں کیا؟ ادیم نے نغموں کی متلاشی آواز میں کہا، میں یہ کہنے والا تھا کہ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا۔ اب ہم دونوں سکون کو تلاش کرتے دو اجنبی ہیں، بلکہ ہمارے درمیان لامتناہی اور غیر مختم چاہت کا رشتہ ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد تمہاری شہد سے میٹھی باتیں، طلسم کے کیف و نزہت جیسی شیریں یادیں مجھے اداس کر دیا کریں گی۔ سیریا بیچاری نے کپکپاتی آواز میں کہا، میری آپ سے التجا ہے کہ اجنبی دیسوں میں جا کر مجھے بھول نہ جائیے گا۔ آپ کی بے رخی میرے جسم کو لرزاں اور میری قوتوں کو مزمحل کر دے گی۔ ادیم نے کہا، سیریا، میں کیوں کر تمہیں بھول سکتا ہوں؟ پھر ادیم خاموش ہو گیا، کیونکہ اندریاس، صابور اور انیفا ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ قریب آ کر انیفا سے ادیم کے گھوڑے کی خرجین میں خشک پھل، روغن زیتون، سرکہ ملی ترکاری اور جوار اور روٹیاں وغیرہ ڈال دیں۔ پھر ادیم نے باری باری اندریاس اور صابور سے مصافحہ کیا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ شیبانی قبائل کا سردار ہانی، اس کی بیوی حذیفہ، ان کے دونوں بچے ادیم اور لابان اور حذیفہ کی ماں نیابوس اپنی حویلی کے اندر لگے پھلدار درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ ہانی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ حذیفہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ ہانی نے جب حویلی کا دروازہ کھولا تو وہاں ترمید اپنے گھوڑے کی باگ کو پکڑے کھڑا تھا۔ حذیفہ دروازے کی اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ صرف ایک لمحہ کو ہانی نے غور سے ترمید کی طرف دیکھا، پھر وہ کچھ کہنے والا تھا کہ ترمید نے خود ہی بولتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ شیبانی قبائل کے سردار ہانی ہیں۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں ہی ہانی ہوں۔ ترمید نے ایک تجسس میں کہا، میں نہیں جانتا کہ جس امر کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کے لیے آپ مجھے کوئی امید افزا اطلاع دے سکیں گے یا نہیں، پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی عورت آئی ہے جو اپنے کسی بیٹے کو تلاش کرتی پھرتی ہو؟ دروازے کے پیچھے کھڑی حذیفہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہانی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس عورت کا نام بتا سکیں گے، اور پھر اس سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ ترمید نے کہا، اس عورت کا نام نیابوس ہے، میں بنو سلیم سے آیا ہوں، نام ترمید بن لابان ہے، میں اس عورت کا بیٹا اور وہ میری ماں ہے۔ قبل اس کے کہ ہانی آگے بڑھ کر ترمید سے مصافحہ کرتا یا اسے گلے لگاتا، حذیفہ کو ترمید سے لپٹ گئی اور وہ اس کے گال، آنکھیں اور پیشانی چومنے لگی تھی۔ حذیفہ کی اس حرکت پر ترمید سوالیہ انداز میں پریشانی سے ہانی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہانی نے گہری مسکراہٹ میں کہا، یہ میری بیوی اور آپ کی بچھڑی ہوئی بہن حذیفہ ہے۔ ترمید کے چہرے پر بے انت خوشی کے جذبے بکھر گئے۔ اس نے حذیفہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور وہ اس کا سر اور پیشانی چوم رہا تھا۔ ہانی نے زور زور سے چلا کر نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں، جلدی ادھر آؤ، دیکھو تو ترمید آیا ہے۔
ترمید کا سن کر نیابوس خوشی میں ایسی ہو گئی کہ وہ جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں حویلی کے صدر دروازے کی طرف بھاگ پڑی۔ آتے ہی اس نے ترمید کو بری طرح لپٹا لیا اور اسے چومنے لگی۔ حذیفہ کے دونوں بچے بھی بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے۔ ترمید سے علیحدہ ہوتے ہوئے نیابوس نے اس کی پیشانی کو چوم کر پیار سے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا تجھے تیرے بھائی ادیم اور یوام بھی ملے کہیں؟ ترمید نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، وہ مجھے کہیں نہیں ملے ماں، نہ جانے وقت کے ظالم شکنجوں نے انہیں کہاں پھینک دیا ہے۔ نیابوس اداس ہو گئی اور ایک پریشان کن آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا، وقت کیسا ظالم ہے کہ میں نے تنکا تنکا کر کے ایک جو آشیانہ بنایا تھا وہ تیز ہواؤں میں بکھر کر رہ گیا۔ پر شکر خدائے عظیم کا کہ میں اپنے بکھرے ہوئے آشیانے کے آدھے پتے چننے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ مہربان و رحیم خدا مرنے سے پہلے مجھے میرے ادیم اور یوام سے بھی ملا دے گا۔ پھر نیابوس سنبھلی اور اپنے قریب کھڑی حذیفہ کے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ان سے ملو بیٹے، یہ تمہاری بہن حذیفہ کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے بڑے کا نام ادیم اور چھوٹے کا نام لابان ہے۔ ترمید وہیں بیٹھ کر ادیم اور لابان کو پیار کرنے لگا تھا، جبکہ ہانی کے اشارے پر ایک خادم ترمید کے گھوڑے کو استبل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ حذیفہ نے پیار سے ترمید کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوان خانے کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیز بھائی، اب تم اور ماں ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گے۔ ترمید نے کہا، اے میری بہن، میں تو ماں کی تلاش کرنے میں ادھر آیا تھا اور میری خود خوش بختی کہ میری بہن بھی مجھے مل گئی۔ اب میں تم دونوں کو لے کر بنو سلیم میں جاؤں گا۔ وہاں میں نے بنو سلیم کے سردار عباس بن برداس کی بیٹی رمیتا سے شادی کر لی ہے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اے میری بہن، تم ادیم اور لابان دونوں بچوں کے ساتھ چند یوم کے لیے وہاں چلنا، پھر اپنے گھر لوٹ آنا، میں خوش ہوں گا۔ میری بہن نے اپنا گھر آباد کر لیا ہے۔ سب دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ترمید انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنے واقعات تفصیل سے سنا رہا تھا۔ ترمید 2 روز تک شیبانی قبائل میں ہانی کے ہاں قیام کیا۔ تیسرے روز وہ اپنی ماں، بہن اور دونوں بھانجوں ادیم اور لابان کو لے کر بنو سلیم کی طرف کوچ کر گیا۔ شام کے قریب وہ سب کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں میں داخل ہوا۔ جرام اور اشتانہ دوبارہ نیابوس کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اشتانہ بیچاری بھاگ کر نیابوس سے لپٹ گئی، اور جب ترمید نے حذیفہ اور اس کے بچوں کا تعارف کرایا تو اشتانہ بھاگ کر حذیفہ سے لپٹ گئی اور جرام دونوں بچوں کو پیار کرنے لگا۔ عین اسی وقت ترمید کی بیوی رمیتا بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور ترمید کو دیکھتے ہی اس نے پیار سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ مجھے ابھی بستی کی ایک عورت نے بتایا کہ آپ آ گئے ہیں۔ بابا بھی میرے ساتھ آنے لگے تھے، پر میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں سب کو لے کر اپنے ساتھ آتی ہوں۔ ترمید نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہاں سے ہو کر ہم سب تمہاری حویلی کی طرف ہی جائیں گے۔ رمیتا، میری خوش بختی دیکھو، میں وہاں اپنی ماں کو لینے کے لیے گیا تھا کہ میری کھوئی ہوئی بہن بھی مجھے مل گئی۔ یہ میری بہن حذیفہ اور اس کے دونوں بچے ہیں، اور وہ میری ماں نیابوس ہے۔ پھر نیابوس اور حذیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے ترمید نے کہا، یہ میری بیوی رمیتا ہے۔ رمیتا بیچاری خود بھاگ کر آگے بڑھی۔ باری باری وہ نیابوس اور حذیفہ سے ملی، دونوں بچوں کو پیار کیا۔ پھر وہ ترمید نیابوس، حذیفہ، ادیم، لابان اور جرام اور اشتانہ سب کو اپنی حویلی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ حذیفہ نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ 1 ماہ تک بنو سلیم میں اپنے بھائی اور اپنی ماں کے ساتھ قیام کیا۔ پھر وہ بچوں کو لے کر واپس ہانی کے پاس چلی گئی۔ بہار کا موسم تھا۔ صحرا کی تیز ہوائیں نغمہ شرر فشاں الابتی، نغمگی بکھیرتی اور سنگیت اڑاتی ہوئی بستیوں کا رخ کر رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کو جھک رہا تھا۔ لمحات کی بھوکی زرگاہیں ان چرواہوں کو رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں، جو کسی سحر زدہ کی طرح سمنزاروں کے پرکشش گیت گاتے ہوئے بستیوں میں داخل ہو رہے تھے۔ فضاؤں کے اندر سورج کے بکھرتے پھیلتے رنگوں نے ایک حلقہ تنویر باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں ادیم نجف کی جھیل کے کنارے ہیرا شہر میں داخل ہوا۔ لخمی بادشاہوں کا قدیم شہر ہیرا تھا۔ بعد میں ایران نے ان بادشاہوں کو اپنا باجگزار بنا لیا تھا۔ اس شہر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا۔ ہیرا کے لوگ فن کتابت کے ماہر تھے۔ عرب میں فن کتابت یہیں سے پھیلا۔ رفتہ رفتہ اس شہر کی اہمیت کم ہوتی گئی اور یہ قحط کا شکار ہو گیا۔ آج کل اس شہر کے محل وقوع پر ایک چراگاہ ہے، جہاں پس ٹیلے اور ٹھیکروں کے ڈھیر اس کے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ اچانک ادیم نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روک دیا۔ کسی نے اسے پکارا تھا، رمینس، میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، رک جاؤ۔ ادیم کے ادراک کی پیشانی چمک اٹھی۔ اسے محسوس کیا کہ وقت کے دھندلکوں سے یہ آواز اسے پہلے بھی سن رکھی ہے۔ اسے جب مڑ کر دیکھا تو ذرا فاصلے پر اس کا بھائی یوام کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ ادیم کے رک جانے پر یوام اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اسے دیکھ کر ادیم اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ قریب آ کر یوام بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور بھاگ کر ادیم سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر یوام نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز بھائی، تجھے ہیرا شہر میں دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا تھا۔ پہلی نظر میں تو میں تمہیں پہچان ہی نہ سکا تھا۔
اور کچھ دیر تک تمہیں پکارنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر میں تمہیں آواز دینے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ادیم نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ تم بالبک شہر کے رہنے والے ہو، اور یہاں تم ہیرا شہر میں کس لیے؟ یوآم نے کہا، ہم نے احتیاطاً بالبک شہر چھوڑ دیا ہے اور یہاں ہیرا شہر میں مکان خرید کر یہی مستقل سکونت اختیار کر لی ہے۔ میں نے شادی بھی کر لی ہے۔ میرے ساتھ میری بیوی اور اس کا باپ رہتے ہیں۔ میری بیوی کا نام نبات اور اس کا باپ کا نام ناسان ہے۔ دونوں پہلے یہودی تھے، لیکن میری تبلیغ کرنے پر ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ گھر، میں ان سے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ میں تمہاری ان سے بہت تعریف کرتا رہا ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ادیم نے کہا، میں ہیرا شہر میں کسی سرائے میں قیام کرنے کے ارادے سے داخل ہوا تھا۔ ٹھہرو، مجھے کسی سرائے میں اپنے لیے مستقل جگہ حاصل کر لینے دو، پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یوآم نے کہا، رمینس، تم میرے محسن، میرے دوست اور میرے بھائی کی جگہ ہو۔ میرے یہاں ہوتے ہوئے تمہیں کسی سرائے میں کیوں قیام کرنا ہوگا؟ میرے ساتھ گھر چلو، وہاں بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ادیم خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جھیل نجف کے کنارے ایک مکان کے سامنے رکتے ہوئے یوآم نے دروازے پر دستک دی اور ادیم سے کہا، رمینس، میرے بھائی، یہ میرا گھر ہے، تم میرے چھوٹے بھائی کی جگہ ہو، جب چاہو تم یہاں آ کر قیام کر سکتے ہو۔ یوآم خاموش ہو گیا کیونکہ دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ ناسان نے کھولا تھا اور اس کے پیچھے اس کی بیٹی اور یوآم کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ یوآم نے گہری خوشی میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں اپنے ساتھ اپنے سب سے بڑے محسن کو لے کر آیا ہوں، بوجھو کہ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ نبات نے گہری خوشی میں کہا، اگر یہ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں تو پھر یہ رمینس بن اندریاس ہی ہو سکتے ہیں، جنہیں آپ اپنا سب سے بڑا محسن قرار دیتے ہیں، جنہوں نے زندان سے نکال کر آپ کی جان بچائی اور جن کی آپ ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں۔ گہری خوشی میں یوآم نے کہا، بخدا تم نے خوب پہچانا، یہ رمینس ہے، اندریاس کا بیٹا۔ نباس نے حیرت سے پوچھا، پر آپ تو اس فیروز نامی شخص کے ساتھ جانے کے لیے گھر سے رخصت ہو کر چلے گئے تھے۔ پھر یوآم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ذرا دیوان خانے کا دروازہ کھولو اور کھانا تیار کرو۔ نبات نے فوراً دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا، پھر دونوں گھوڑوں کو اس نے صحن میں ایک طرف باندھا اور کھانا تیار کرنے لگی۔ یوآم اور ناسان دونوں دیوان خانے میں آ گئے تھے۔ یوآم نے ادیم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، پہلے آپ مجھے قسطنطنیہ سے بھاگنے اور پھر ہیرا شہر کی طرف آنے کے حالات بتائیں، پھر میں آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہوں۔ جواب میں ادیم نے قسطنطنیہ سے بھاگنے، ہرکولس کی تعقب کرنے والے سپاہیوں سے نپٹنے، اپنے زخمی اور بیمار ہونے، دریائے ابانا کے کنارے ماہی گیر عربوں کے ہاں پناہ لینے اور احتیاطاً سیریا اور اندریاس کو بھی وہاں بلا لینے کے حالات مفصل بیان کر ڈالے۔ ادیم جب خاموش ہوا تو یوآم نے پوچھا، اب آپ اپنے باپ اندریاس اور سیریا کو دریائے ابانا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں چھوڑ کر ہیرا شہر کی طرف کس غرض سے آئے ہیں؟ ادیم نے کہا، اب میرا ارادہ مدائن جا کر قسمت آزمانے کا ہے۔ میں ہیرا شہر میں داخل اس غرض سے ہوا تھا کہ یہاں کسی سرائے میں رک کر ایک رات آرام کروں، پھر مدائن کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ یوآم نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، مدائن جا کر قسمت آزمائی کرنا فضول اور خطرناک ہے۔ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا اور میں وہاں سے ہو کر بھی آیا ہوں۔ وہاں کے حالات ابتر اور پراگندہ ہیں۔ سنو، ایران پر پہلے خسرو پرویز کی ایک بیٹی بران دخت کی حکومت تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہے۔ اس کی جگہ خسرو سوم کے بھائی گشتاسپ کو ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، لیکن چند ماہ بعد اسے بھی نااہل جان کر تخت سے اتار دیا گیا۔ پھر خسرو پرویز کی دوسری بیٹی اور بران دخت کی بہن آزرمی دخت تخت نشین ہوئی۔ یہ انتہائی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے خراسان کے گورنر فروخ ہرمز نے اسے شادی کی دعوت دی تھی۔ آزرمی دخت نے اسے لکھ بھیجا کہ تخت نشین ہونے سے پہلے اگر شادی کی درخواست کی جاتی تو ضرور قبول کر لی جاتی، لیکن اب ملکہ بننے کے بعد رعایا کے کسی فرد کے ساتھ شادی کرنا نامناسب ہے۔ ساتھ ہی امور سلطنت سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے اسے فروخ ہرمز کو مدائن آنے کی دعوت دی۔ فروخ ہرمز جب مدائن آیا تو آزرمی دخت نے اسے قتل کرا دیا۔ فروخ ہرمز کے بعد اس کا بیٹا رستم خراسان کا گورنر مقرر ہوا، لیکن باپ کے قتل سے وہ بڑا بے چین تھا۔ آخر اسے خراسان میں ایک جرار لشکر ترتیب دے کر مدائن پر حملہ کر دیا۔ آزرمی دخت نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ رستم نے اسے پکڑ کر پہلے اندھا کیا، بعد میں اسے قتل کرا دیا۔ اب ایران میں ابتری ہے اور ایک شخص ہرمز پنجم کے نام سے برائے نام بادشاہ ہے۔ ان حالات میں مدائن جا کر قسمت آزمائی کرنا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ادیم کی گردن جھک گئی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا۔ یوآم نے اس کی تسلی و تشفی دینے کے انداز میں کہا، تم فکر مند اور پریشان نہ ہو میرے عزیز، میں تمہیں ایک دوسرا راستہ بتاتا ہوں۔ سنو، مجھے مدائن سے لوٹے ہوئے بھی چند ہی روز گزرے ہیں۔ اس دوران میری ملاقات فیروز نام کے ایک شخص سے ہوئی جو اس وقت ہیرا شہر میں اپنے ایک عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ سنو، تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک شخص اسود انسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔
بہت سے اور لوگ بھی، اور وہ لوگ جن کا ایمان ابھی راسخ نہ ہوا تھا، اس جھوٹے نبی کے ساتھ ہو لیے۔ اس نے ایک جرار لشکر تیار کیا اور یمن کے مرکزی شہر صنعاء سے لے کر طائف تک کے سارے علاقے پر قبضہ کر کے آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک شخص بازام کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا، اور اس کی موت پر اس کے بیٹے شہر بن بازام اور کچھ دیگر لوگوں کو یمن کے مختلف علاقوں پر گورنر مقرر کیا، اور ایک بزرگ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن اور حضر موت سارے علاقے پر گورنر مقرر کیا۔ اس جھوٹے نبی اسود انسی نے یمن کے عامل شہر بن بازام کو قتل کر دیا اور حضرت معاذ کو یمن سے نکال کر سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے شہر بن بازام کی بیوی سے شادی کر کے ایک شخص قیس بن عبد یغوث کو اپنے عساکر کا سپہ سالار اور شہر بن بازام کی بیوی کے چچا زاد بھائی فیروز کو انبا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کا والی مقرر کر دیا۔ یہی فیروز آج کل ہیرا کے شہر میں اپنے ایک عزیز کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں اسی کی طرف جا رہا تھا کہ تم راستے میں مجھے مل گئے۔ فیروز اور میری ملاقات ایک روز جھیل نجف کے کنارے ہوئی تھی۔ میں نے چند مچھلیاں پکڑ کر اسے دی تھیں، جس کے باعث وہ خوش ہوا اور میرا حال دریافت کیا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کر دیے اور اس نے مجھے اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ فیروز پہلے اسود انسی کو نبی مانتا تھا۔ فیروز ایک اونٹ کی طرح قداور اور طاقتور جوان تھا۔ اسود انسی سے متنفر ہونے اور اسے قتل کرنے کی اس کے پاس 3 وجوہات تھیں۔ اولاً اسے توبہ کر کے اسود انسی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ثانیاً اسود نے شہر بن بازام کو قتل کر کے اس کی بیوی سے زبردستی شادی کر لی تھی، جو فیروز کی امزاد تھی۔ اور ثالثاً شہر بن بازام کے قتل نے اسود کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ فیروز پہلے اسود انسی کو نبی مانتا تھا، اب اس کا انکار کر کے دوبارہ پکا مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ جھوٹے نبی اسود انسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے چند قابل اعتماد اور بے مثل تیغزنوں کی ضرورت ہے۔ رمینس، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہاری کارگزاریاں فیروز کے یہاں بیان کر دوں گا۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ادیم نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، یوآم میرے دوست، میں مدائن جانے کا ارادہ ترک کرتا ہوں۔ اس جھوٹے نبی اسود انسی کو قتل کرنے میں اپنے دل و جان سے اس کا ساتھ دوں گا۔ یوآم نے کہا، رمینس میرے دوست، میں نے اپنے دل میں ایک اور ارادہ بھی کر رکھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اسود انسی نے اس سے نبٹنے کے بعد میں مدینہ تو نبی کا رخ کروں گا اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ضرور ملاقات حاصل کروں گا۔ ادیم نے گہری مسکراہٹ اور خوشی سے کہا، اسود انسی سے فارغ ہو کر میں بھی تمہارے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے مدینہ تو نبی جاؤں گا۔ یوآم نے مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فیروز تو آج ہی یہاں سے یمن کی طرف کوچ کر رہا ہے، کیا تم اس کوچ میں اس کا ساتھ دے سکو گے؟ ادیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، بخدا تمہاری اس گفتگو پر میں تازہ دم ہو گیا ہوں، چلو اٹھو ابھی اور اسی وقت فیروز کی طرف چلیں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں بیٹھے رہ جائیں اور وہ یمن کی طرف کوچ کر جائے۔ یوآم نے کہا، تم فکر مند نہ ہو، وہ اکیلا نہ جائے گا، میرا انتظار کرے گا۔ میری بیوی کھانا لانے والی ہوگی، پہلے سکون میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، پھر فیروز کی طرف جاتے ہیں۔ ادیم نے کھڑے کھڑے کہا، واللہ تمہاری گفتگو سن کر میری بھوک بھی اڑ گئی ہے، چلو اپنے گھوڑے نکالتے ہیں، اتنی دیر تک اگر کھانا تیار ہو کر آ گیا تو کھانا اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جب بھوک لگی تو کھا لیں گے۔ ادیم، یوآم اور ناسان تینوں اٹھ کر دیوان خانے سے باہر آئے۔ ادیم اور یوآم جب اپنے گھوڑے کھول کر صدر دروازے کے پاس آئے تو نبات کھانا لے کر ان دونوں کو کوچ کرتے دیکھ کر نبات نے یوآم سے پوچھا، مجھے کھانا تیار کرنے کا کہہ کر آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ یوآم نے کہا، ادیم بھی میرے ساتھ فیروز کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا ہے، اب یہ جانے کے لیے اتنا بےتاب ہے کہ کہیں فیروز اکیلا یہاں سے چلا ہی نہ جائے۔ نبات نے اس بار براہ راست ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، آپ تو میرے شوہر کے محسن ہیں، کیا آپ یہاں قیام نہ کریں گے؟ ادیم نے کہا، اے میری بہن، جس کام کے لیے میں اور یوآم یہاں سے رخصت لے رہے ہیں وہ بے حد اہم اور مقدس فریضہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی یوآم کے ساتھ آؤں گا اور یہاں ضرور رکوں گا۔ نبات نے کہا، اور یہ کھانے کی چیزیں، ان کا کیا بنے گا؟ ادیم نے کہا، میری بہن، یہ میرے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دو، میں راستے میں کھا لوں گا۔ نبات نے آگے بڑھ کر کھانے کی ساری چیزیں ادیم کے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیں اور پھر ادیم اور یوآم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ جھیل نجف کے جنوبی کنارے پر ایک حویلی کے سامنے ادیم اور یوآم اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر یوآم نے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادیم میرے دوست، تم یہاں رکو، میں فیروز سے ملتا ہوں اور اس سے تمہارے احوال بھی کہتا ہوں۔ یوآم حویلی کے اندر چلا گیا جبکہ ادیم وہیں دونوں گھوڑوں کے پاس کھڑا رہا۔ کافی دیر تک وہ وہاں کھڑے ہو کر ادیم کا انتظار کرنا پڑا جب تک کہ یوآم حویلی سے دکھائی نہ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا جوان بھی تھا
جو اونٹ کی طرح کداور جسم کا مضبوط اعضاء کا مالک تھا۔ قریب آ کر اس جوان نے پرجوش انداز میں ادیم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام فیروز ہے، تمہارے پورے حالات مجھے یوام سنا چکا ہے۔ بخدا میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہیرا شہر میں مجھے تمہاری خاطر ہی روک رکھا تھا۔ مجھے کسی تمہارے جیسے جوان کی ضرورت تھی جو تیغ زنی میں یکتائے روزگار ہو۔ فیروز کہہ رہا تھا، تم اسود انسی کو ختم کرنے کے سلسلے میں میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر چکے ہو؟ ادیم نے کہا، اسود انسی جیسے جھوٹے نبی کو خاتمہ کرنے کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے مذہب و ملت کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ فیروز نے اس بار قدر اداس سے لہجے میں کہا، میں اسود انسی کے ساتھ رہا ہوں اور اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے قتل کرنا اتنا آسان نہیں۔ سنو اے اجنبی دوست، اسود انسی کے پاس شیطان کا ایک معاون جن ہے جو اسد کو بر وقت یہ خبر دیتا ہے اور آگاہ کر دیتا ہے کہ اسے ایسے مشورے دیتا ہے کہ اسد انسی ہر معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا شیطان نے اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا ہوا ہے۔ ادیم نے ایک عزم کے ساتھ کہا، کچھ بھی ہو ہم اسد انسی کے سرکش عمارت کو ضرور گرائیں گے۔ اسے اس کی جبر و خون میں نہلا کر اسے گدھوں کی علم پسندی کا شکار کر دیں گے۔ اسد انسی جو کچھ بھی ہے ہم اسے ٹکرائیں گے۔ اس کے جسم کی آلودگی اور روح کی بالیدگی سے اس عرض کو پاک کریں گے۔ یاد رکھو، جو زندگی کا طلبگار ہوتا ہے موت اسی کے منہ پر تمانچہ مارتی ہے۔ کیا یہ امر ہی ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث نہیں کہ ہم خدائے واحد کے ماننے والے اور اس کے آخری نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ وہ ہمارے لیے صبح الست میں ایک خاموش معجزہ ہیں۔ کیا ہمارے نبی وہی نہیں ہیں جن کے ہاتھوں قدرت اعجاز نفس کی تکمیل لکھ رہی ہے؟ پھر ہم اسود انسی اور اس کے ابلیس ساتھی سے کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ ہم اس پر وارد ہوں گے تو وہ اپنے سارے فہم و ادراک اور دل کی گہرائیوں اور پنہائیوں کو بھول جائے گا۔ فیروز نے اس بار گہری مسکراہٹ میں کہا، اے مہربان اجنبی، تو نے ایسی گفتگو کی ہے کہ میرے غم کو خوشی اور میری بدبختی کو خوشبختی میں بدل دیا ہے۔ تیرے لہجے کی شیرینی میں اور تبسم کی نرمی میں پرانے وقتوں کے کسی بوڑھے برگد جیسا سکون اور سحر لرزاں جیسی لوچ دھج اور سکون ہے۔ بخدا تو نے میرے دل کو مضبوط اور میرے غم کو رخصت کر دیا ہے۔ تو نے مجھے خود شناسی اور خود آگاہی دی ہے۔ اب میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ خطرات کے ہجوم میں کھڑے ہو کر اسد انسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں۔ اے مہربان دوست، تو میرے لیے شب کے اندھیروں میں ایک منور جگنوں اور گھنی آندھیوں میں نکارہ نقیب کی صداقت ثابت ہوا ہے۔ خدا تیرے شعلہ حسن، احساس اور ذوق جمال و جلال کو الفاظ کے آئینوں جیسی تابانی دے۔ اب دیکھ تیری مائیت میں کیسے میں اسود انسی کو اپنی ہی ذات کی اندھی کھپاؤں میں دفن کرتا ہوں۔ اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے خادم فیروز کا گھوڑا لے کر آیا۔ فیروز نے اس سے اپنے گھوڑے کی باگ دی اور ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوام مجھے بتا رہا تھا کہ تم ابھی ہیرا شہر میں داخل ہوئے ہو۔ تم ہمارے ساتھ سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہ کرو، ہماری منزل اب یمن ہے۔ ادیم نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں تازہ دم ہوں، یمن تو کیا اس سے بھی آگے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔